بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے کیا ثواب رکھا ہے اور روزے داروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ انسان روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ پیارے دوستو، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے۔ پیارے دوستو، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزے دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے، ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، شروع سال سے لے کر آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں شروع سال سے آخر تک رمضان کے روزے داروں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر داخل فرما دیجئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں کہ اے اللہ، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خامد مقرر فرما دیجئے۔ سو جس شخص نے اس ماہ مبارک میں مسلمان پر تہمت نہ لگائی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیں گے۔ جس نے اس مبارک مہینے میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی یا کوئی نشہ آور چیز پی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کی نیکیاں کو مٹا دیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں سے دھنی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک روزے دار کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑ ہلکے ہلکے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوتی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت کے دروغہ سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور مالک جنت کے دروغہ سے فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ، سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو
کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ پیارے نبی نے فرمایا، روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور ان کی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس میں سے کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نہیں نصیب ہوئیں۔ ایک تو یہ، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے والوں کے معدے کے اندر سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مژدہ جافزہ دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو بابرکت رات عطا فرمائی، اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی ہے روزے دار کو، اور وہ جو اس سے قبل امتوں میں لوگ روزہ رکھتے تھے، یہ فضیلت ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا مومن کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا میں اس کو دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، تو فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت انسان کو دی گئی ہے، وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی اعلی نسک نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور کوئی نعمت جنت کو کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پر وہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور یہ ہے کہ رب العزت اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا لے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور یہ مومن کو سب سے بڑی دولت اس کو روزے کے صلے میں ملے گی۔ یہ روزے کا وہ صبر ہوگا اللہ روزے داروں کو قیامت کے دن نصیب فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں
شامل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلام پیارے اسلام کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔